مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو ان کی طرف اتارا گیا، ما انزل جو کہ رسول کی طرف اتارا گیا، ترى اعینہم تفیض من الدمع، آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی ماننے والوں میں لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں اس لائق کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ وما جاءنا من الحق، اور اس حق پر جو ہماری جانب اللہ کی جانب سے آیا۔ ونطمع، اور ہم امیدوار ہیں اس بات کے، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک وفد آیا جس میں تقریباً 40 افراد شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ یہ آنے والے سارے لوگ عیسائی تھے۔ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی، قرآن ان کے دل پر اثر انداز ہوا اور ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب مسلمان مکہ میں ظلم و ستم سے تنگ آئے، پریشان حال ہو گئے، تو وہ حبشہ پہنچے۔ مکہ والوں کو یہاں پر بھی سکھ نہ ملا، پیچھے سے کچھ لوگوں کو بھیجا، جا کر حبشہ کے بادشاہ کو ان کے خلاف بھڑکایا جائے تاکہ ان کو وہاں سے بھی نکال دیا جائے اور ان کو وہاں پر بھی سکھ اور چین کا سانس لینے نہ دو۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ساتھ ساتھ میں جو ان کے اپنے علاقے کے علماء تھے، احبار تھے، خدا ترس لوگ تھے، تارک الدنیا درویش تھے، ان کو بھی بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے اور تمہارا کیا مذہب ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دل پذیر اور اثر انگیز تقریر کی کہ بادشاہ اور سارے کے سارے درباریوں کے آنسو چھوٹ پڑے جب قرآن کریم نے ان کے حوالے سے سورہ مریم کو تلاوت کیا گیا ان کے سامنے۔ تو بادشاہ حبشہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے جتنا کہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کی آیات کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ قرآن نے ان کی اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کو ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ ظاہری لفظی ترجمہ ایسا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں ہی آنسو کے مارے ٹپک پڑیں گے، اتنا زیادہ وہ روتے ہیں مبالغے کے لحاظ سے۔ ترى اعینہم تفیض من الدمع، لیکن اب بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حق کی پہچان ہو گئی۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ یوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو بھی تو ان لوگوں میں شامل فرما لے، ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لے، مع الشاہدین، جو ایمان لانے والے ہیں، جو آپ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق،
وما لنا، ہمیں اس لائق کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آئیں، اور یہ ہم امید رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو داخل فرما لے صالحین کے ساتھ۔ یعنی صالحین کے ساتھ ہم تب ہی شامل ہو سکتے ہیں جب اللہ پر اور اس دین حق پر ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت کو ان کے یہ جذبات اتنے اچھے لگے، ان کا یہ واقعہ قرآن کے اندر ہو نقل کیا، اور پھر اللہ نے کہا ان کی ان باتوں کا میں نے انہیں بدلہ یہ دیا کہ میں نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ قرآن صرف ظاہر پر اثر انداز نہ ہو، قرآن دلوں پر اثر انداز ہو۔ قرآن سن کر انسان کو آنسو ٹپک پڑنے چاہیے، انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، اور انسان کے دل کی دنیا متغیر ہو جانی چاہیے، لرزہ طاری ہو جانا چاہیے اللہ کے قرآن کو سن کر۔ تب ہم سمجھ جائیں گے کہ اس قرآن نے ہمارے دلوں پر اثر انداز کیا۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، ان لوگوں پر قرآن اثر کر گیا، ہم پر کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان ہونے کے باوجود اثر کرنے کے لیے شرائط یہ ہے کہ انسان موانع سے بچے۔ ہم لوگ گناہ کریں گے، گناہوں کی نحوست ہمارے دلوں میں چھا جاتی ہے، دل تاریک ہو جاتے ہیں، دل اثر قبول نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کو بھی ایسا بنا دے کہ ہمارے دلوں پر بھی قرآن اثر انداز ہو جائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، نہ حرام کرنا وہ پاکیزہ چیزیں اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور نہ تم حد تجاوزی کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ پیچھے دین عیسویت کا تذکرہ آیا اور دین موسویت کا تذکرہ آیا۔ عیسائی لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، اور رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، رہبانیت کا مطلب ہے کہ انسانوں میں نہیں رہیں گے، جنگلوں میں ویرانوں میں رہیں گے۔ رہبانیت کا مطلب یہ تھا کہ ہم تاریک الدنیا درویش بن کر رہیں گے، نہ اچھا کھائیں گے، نہ اچھا پیئیں گے، نہ اچھا پہنیں گے، بس پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر رہبانیت کو منع کیا اور فرمایا گیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس قسم کی درویشی نہیں کہ تم دنیا کو چھوڑ کر اور جنگلوں کے راہ اختیار کرو۔ اور اسی کے تناظر میں یہ حکم دیا گیا کہ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام نہیں کی ہیں بلکہ اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، حد تجاوزی نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا، یا رسول، آپس میں مشورہ کیا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ بھی تھے، اور بھی کچھ صحابہ تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ کی ایسی عبادت کریں گے، زندگی بڑی مختصر ہے کہ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ عبادت کیسی کریں گے اس کا طریقہ خود وضع کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، ساری زندگی بغیر نکاح کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی کبھی کچھ کھاؤں گا نہیں، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن رہی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گفتگو نقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں آ کر پھر یہ بات کہی، لوگوں، میں پیغمبر ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں۔ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اور اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زہد یہ نہیں ہے کہ تم حلال چیزوں کو چھوڑ دو، زہد یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو اور تم حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تو اس تناظر میں یہ آیت اتری، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے نکاح کو حلال کیا، اللہ نے تمہارے لیے راتوں کے سونے کو حلال کیا،
اللہ نے تمہارے لیے غذاؤں کو اور لباس کو حلال کیا، تم ان کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، درا حال ہے کہ وہ رزق حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تمہاری دار و گیر نہیں فرمائیں گے تمہاری لغو قسموں پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تمہاری پکڑ فرمائیں گے، بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، تمہاری ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، سو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، اس متوسط کھانے میں سے جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جس کو اس کی طاقت اور استطاعت نہ ہو تو اس کے ذمے ہے 3 دن کے روزے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہی ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم کھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پیچھے بھی ایک گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی کہ قسموں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک انسان قسم کھاتا ہے اور اس کو قسم کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، زبان سے الفاظ قسم نکل گئے، اسے یمین لغو سے تعبیر کرتے ہیں، لغو قسم۔ یا اسی طریقے سے ایک انسان نے ماضی کے متعلق کوئی قسم کھائی، دریا حال کہ اس کو وہ سچ سمجھ رہا تھا، بھائی تم نے پچھلے سال روزہ رکھا تھا، اللہ کی قسم میں نے رکھا تھا، فلاں دن روزہ رکھا تھا، اللہ کی قسم میں نے رکھا تھا، اس نے اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم کھائی، لیکن بعد میں اس کو پتا چلا نہیں میں نے اس دن نہیں فلاں دن روزہ رکھا تھا، اس کو بھی یمین لغو سے تعبیر کرتے ہیں۔ نہ اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ عائد ہوگا اور نہ ہی ایسے شخص کو کوئی گناہ ہوگا۔ یمین کی دوسری قسم ہے یمین منعقدہ، انسان مستقبل اور آئندہ کے بارے میں کوئی قسم کھائے، اللہ کی قسم میں فلاں دن فلاں کام کروں گا، اب اگر اس نے وہ کام کیا تو پھر تو اس پر قسم اس کی پوری ہوگی۔ اگر کام وہ نہیں کر سکا، اس نے وہ کام نہیں کیا، تو اس صورت میں چونکہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی میں فلاں دن مثلا تم کو پیسے دوں گا، تو اس صورت میں اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ شریعت نے فرمایا پہلے مالی کفارہ ادا کرو۔ مالی کفارے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہیں 3 چیزوں میں سے ایک آپشن ہے، چاہے تو یہ کرو، چاہے تو یہ، چاہے یہ، یعنی چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون، وہ متوسط کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دو، یا پھر غلام آزاد کرو۔ اب غلام تو رہے نہیں، تو گویا کہ 2 ہی آپشن ہے، یا 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کپڑے دینے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کھانا نہ کھلائے اور اس کی جگہ کسی 10 مسکینوں کو وہ انسان اناج دے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اناج میں وہ نصف سا دے، نصف سا گندم، 2.25 کلو آٹا دے، تقریباً 2.25 کلو، 50 گرام اوپر نیچے ہو سکتا ہے، 2.25 کلو آٹا دے کسی غریب کو۔ اب علماء نے فرمایا چونکہ قرآن نے یہاں پر کہا اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون، 9 مسئلہ قرآن نے کہا کہ کھانا کھلانا، اب ادھر سے دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر کے بقدر تم پیسہ دے دو۔ اب 50 روپے میں 2 وقت کا کھانا نہیں آ سکتا آج کل کے زمانے میں، اس لیے علماء نے اس دور میں لکھا ہے کہ اگر تم کو کفارہ قسم ادا کرنا ہے اور کسی غریب اور مسکین کو پیسے دینے ہیں، تو اس صورت کے اندر تم اس کو اتنے پیسے دو جتنے پیسے میں وہ بازار میں 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ مثلا متوسط کھانا وہ 100 روپے کی پلیٹ کھا لے گا، دال چاول اگر کھائے گا یا سبزی چاول ہی کھائے گا، تو اس صورت کے اندر 2 وقت کا کھانا ہو گیا 200 روپیہ، کم سے کم اس کو 2000 روپیہ دینا چاہیے۔ من اوسط ما تطعمون، اگر اس نے قسم توڑی اور قسم کو پورا ادا نہیں کر سکا، اگر وہ کھانا دیتا ہے اور اگر وہ 10 مسکینوں کو کپڑے دیتا ہے تو متوسط کپڑے جو ہیں وہ 400-500 روپے کا چھوٹ جائے گا کم سے کم، تو کم سے کم 5000 روپے اسے غریبوں کو دے دینا چاہیے یا کپڑے دے دینے چاہیے۔ فمن لم یجد، اب اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ مال کے ذریعے سے کفارہ ادا کر سکے، شریعت نے دوسرا آپشن رکھا کہ پھر اس کو 3 دن روزے رکھنے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ کچھ قراتوں میں مسلسل کی قید آئی ہے تو فرماتے ہیں یہ 3 دن کے روزے اسے مسلسل رکھنے، ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک دن رکھے اور پھر بیچ میں گیپ کرے۔
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، یہ بھی احناف کے ہاں شرط ہے کہ پہلے قسم توڑی جائے اور پھر بعد میں کفارہ ادا کرے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے کفارہ ادا کرے اور بعد میں جا کر قسم توڑے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جس سے تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، یعنی تم نے اللہ کو اپنے کسی کام پر گواہ بنایا، شاہد بنایا، گارنٹر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا. اور جس کو گارنٹر بنایا جاتا ہے اس کی ایک عزت ہوتی. جب تم نے اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ کو گارنٹر بنایا قسم کھانے کے ذریعے سے، اللہ کو شاہد بنایا، اللہ کی قسم میں تم کو فلاں دن پیسے دوں گا مثلا، اب تم نے اللہ کا نام بیچ میں لایا، اگلے نے اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے تم کو 3 دن کی مہلت دے دی مثلا، اور بعد میں اگر تم اس قسم کی رکھوالی نہ کرو گے اور اس قسم کا اعتبار نہیں رکھو گے، اس اگلے آدمی کو پیسے نہیں دو، تم تو ہو ہی اپنی جگہ بے ایمان اور وعدہ خلاف، لیکن تم نے اللہ کے نام کی بھی توہین کی. اس لیے فرمایا واحفظوا ایمانکم، جب قسم کھائی تو اب ان قسموں کی حفاظت بھی کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور مورتیاں، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، رجسن گندی چیزیں ہیں یہ شیطانی کاموں میں سے، من عمل الشیطان فاجتنبوه بچو تم اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر اوپر ہی سے دیکھا جائے تو شراب کی حرمت کے 3 درجے ہیں، یعنی 3 سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا. سب سے پہلے جب صحابہ نے سوال کیا اور کچھ لڑائیاں ہونے لگی شراب پینے کے بعد لوگوں کے بیچ، تو صحابہ نے سوال کیا اور پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر صرف اتنا بتایا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اس میں نقصانات زیادہ ہیں، نفع بہت تھوڑا ہے. پھر اگلا ایک مرحلہ آیا، ایک زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تھی، ان سے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے میں بڑی فحش غلطی ہو گئی. غالباً مغرب کی نماز تھی اور اس موقع پر یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. گویا کہ اب جزوی حرمت ہوگی کہ نماز کے ٹائم تم نہیں پی سکتے ہو. یوں کہہ سکتے آپ ظہر اور عصر کے بیچ 2 گھنٹے کا فاصلہ شراب نہیں پی سکتے، عصر اور مغرب کے بیچ 2-1.5 گھنٹے کا فاصلہ شراب نہیں پی سکتے ہو، مغرب اور عشاء کے بیچ 1-2 گھنٹے کا فاصلہ شراب نہیں پی سکتے ہو. اب صرف 2 ہی وقت شراب پی جا سکتی تھی، یا عشاء کے فوراً بعد یا فجر کے فوراً بعد. بہت سارے سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو نشہ چھڑانا ہو، خواہ کوئی بھی نشہ ہو، سگریٹ کا ہو، بیڑی کا ہو یا کسی کبیر وغیرہ کا، اس کو ڈائریکٹ نہ چھڑاؤ، پہلے اس کو کہو کہ بھائی نماز کے ٹائم مت کرو. اب یہ جب اس کو کہو کہ 3-5 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم نشہ کرو، 10 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم، پھر آہستہ آہستہ 2 سے 1 پر لاؤ، 1 سے پھر اس کو چھڑا دو. اب یہ جزوی حرمت ہو گئی. پھر ایک زمانہ گزرا اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے 2 موٹی تازی اونٹنیاں پال رکھی تھی. ارادہ جو ان کو غزوہ بدر کے اندر باضابطہ طور پر ایک غنیمت میں ملی تھی اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عطا کی تھی. یوں ان کے پاس 2 اونٹنیاں جمع ہو گئی. یہ ان کی کل دنیا تھی، امیدوں کا واحد مرکز یہی 2 اونٹنیاں تھی. پلان یہ تیار کر رکھا تھا کہ ان اونٹنیوں پہ میں باضابطہ طور پر یہاں سے مکہ جاؤں گا، مکہ سے اظہار خاص لاؤں گا اور کسی یہودی کاریگر کو ساتھ لے جاؤں گا اور پھر لا کر اس کو مدینہ میں بیچوں گا تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ آمدنی ہو جائے اور میں شادی کی جو ضروریات ہوتی ہیں شادی کے بعد، بسترے وغیرہ، برتن وغیرہ یا گھر چلانے کے لیے جو انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں خریدوں گا، ہاتھ مہر وغیرہ کا انتظام کروں گا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. شراب کا دور چل رہا تھا، شراب حلال تھی، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. تو اسی درمیان کسی باندی نے شعر پڑھنے شروع کیے اور شعر پڑھتے پڑھتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا اور اس میں یہ کہا کہ بہادری تو تب بھی ہے کہ جب تم سامنے رکھی ہوئی اونٹنیوں کو کاٹ کر لاؤ اور پھر ہم ان کا گوشت کھائیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تلوار لے کے جا کے ان اونٹنیوں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت کلیجے نکال کے اندر سے لائے اور کھانے شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی، پہنچے تو ان کے سامنے
پوری دنیائی تاریخ ہو چکی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول مسجد میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت حمزہ کے پاس. وہ شراب کے نشے میں دھت تھے. پوچھا یہ کیا کیا, تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت حمزہ نے آگے سے شراب کے نشے میں بولا تم سب میرے باپ کے غلام ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ اس وقت بات کرنے کے قابل ہی نہیں, آپ وہاں سے واپس ہو گئے. اس قسم کے اور کچھ واقعات پیش آئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار درخواست کی, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, خدایا ہمارے لیے اس شراب کے معاملے میں کوئی صاف حکم نازل کیجیے, تاکہ پھر فائنلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اتری جن میں صاف طریقے سے شراب کو حرام قرار دیا گیا اور منع کیا گیا. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی شام سے بہت سارا شراب لا رہے تھے, مٹکے لا رہے تھے. جب شراب کی حرمت کا حکم اترا اور ان کو علم ہوا تو انہوں نے سارے کے سارے مٹکے وہیں پر توڑ دیے. صحابہ کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور جو ہونٹ کے قریب پہنچایا تھا, مدینہ کی گلیوں میں اللہ کے رسول نے منادی کو بھیجا, لوگوں میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہوگی. یہی سے شراب کے جام کو الگ کیا اور نیچے پھینک دیا. اتنی شراب مٹکے مدینہ کی گلیوں میں بہائے گئے, مدینہ کی گلیاں کئی دنوں تک شراب سے رنگین رہی. ایسی اطاعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھائی. یوں ہی حضرت اماں عائشہ نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر اللہ ایک ساتھ ڈائریکٹ شراب حرام کرتے شاید صحابہ اطاعت نہ کر پاتے, لیکن اللہ بھی حکیم ہے, دانائی کے ساتھ دردہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ شراب کو حرام کر دیا گیا. یا کیوں شراب حرام ہے, اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں, یہ بھی قرآن کریم آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرے گا. میسر جوا بولتے ہیں. جوا کے مطلب مال کو ایسے خطرے میں ڈالنا جہاں مال کے سارے مال کے چلے جانے کے بھی آپشنس ہوں, اندیشے ہوں, اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ سارا کا سارا مال آپ کو واپس مل جائے, ڈبل مل جائے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب, اے ایمان والو یقیناً شراب, جوا اور بت, مورتیاں جنہیں تم بنا کے رکھتے ہو, والازلام اور ازلام کا پیچھے بھی تذکرہ آیا تھا کہ وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے سے. سفر میں جانا یا نہیں جانا ہے تو تیر ترکش سے نکال کر اس پہ دیکھتے تھے نام ہے یا لا لکھا ہوا, ہاں یا نہ, اس کے ذریعے سے وہ اپنی قسمتوں کا تعین کرتے تھے. یا اسی طریقے سے اونٹ کو ذبح کیا, اور اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اب گوشت کس کو زیادہ ملے گا کس کو کم ملے گا, کون سارا لے جائے گا کون محروم ہو جائے گا. حالانکہ اگر 10 آدمیوں نے 100 درہم دے کر اس اونٹ کے اندر حصہ لیا تو اب ہونا یہ چاہیے تھا طریقہ کار کے مطابق ہر ایک کو اس میں سے ایک حصہ مل جائے, 10 حصے کر دے جائیں, لیکن وہ تقسیم ویسے کرتے تھے, ایک تیر پہ لکھ دیا نصف, ایک پہ لکھ دیا نہیں, اور ایک پہ لکھ دیا کچھ چوتھائی تہائی وغیرہ. تو یوں وہ تیر نکالتے تھے. پیسہ سب کا برابر ہوتا تھا, کوئی سارا گوشت لے جاتا, کوئی آدھا لے جاتا, کسی کو کچھ میں ملتا, اکثر محروم ہو جاتے. تو یہ جو تقسیم کیا کرتے تھے حقوق واجبہ میں, قرآن کریم نے اس سے بھی منع کیا, کہا یہ گندی حرکتیں رجسن, حرام ہی نہیں کہا بلکہ رجسن کہا, انتہائی گندگی ہے یہ. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, بچو تم ان چیزوں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان, شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ, کہ ڈال دیں تمہارے درمیان دشمنی, بغض, فی الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے ذریعے سے, ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ, اور روکیں تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. فہل انتم منتہون, تو کیا تم باز نہیں آ جاؤ گے. آج میں صبح ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا, ہوتا یہ کہ جس شخص کو جوئے کا نشہ چڑھ جاتا تو وہ جوئے کے اندر سب سے پہلا اپنا مال سارا کا سارا لگا دیتا داؤ پر. جب مال سارا ختم ہو جاتا پھر مکان ختم ہو جاتا, پھر اپنے بیوی بچوں تک کو داؤ پر لگا دیتا. میرے بیوی اور بچوں کو بطور غلام سے لے جاؤ, یا تم اپنا مال مجھے دے دو, اور پھر وہ اپنے بیوی بچوں تک کو ہار بیٹھتا ہے. ایسے کچھ واقعات ہمیں یہاں ہندوستان میں بھی پڑے کہ باضابطہ طور پر بیوی اور بچوں کو جوئے کے اندر کچھ لوگوں نے ہار دیا, اور دشمن لوگ جو ہیں مخالف ان کے بیوی بچوں کو اٹھا کر لے گئے. یہ نشہ اس قدر چڑھتا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, ایک اور دشمنی تمہارے درمیان پیدا ہوگی اور بغض تمہارے درمیان پیدا ہوگا شراب اور جوئے کے ذریعے سے. نیز جب تم شراب پیو گے تو نشے کے اندر دھت ہو کر یہ تو ہوگا ہی کہ تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا ہوگی, لیکن تم اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے بھی غافل ہو جاؤ گے. اللہ ہوشی روز پر کیا کرے انسان. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کی یاد سے اور نمازوں سے غافل ہو جاؤ گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا تم لوگ باز آؤ گے. دیکھیں یہاں پر معمولی سا کرکٹ کا نشہ چڑھتا ہے لوگوں پر, رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو, تراویح کا ٹائم کیوں نہ ہو, کروڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر میچ دیکھتے ہیں اور نمازوں سے غافل ہوتے ہیں. شام کے ٹائم جس دن انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا
برابر اس دن 20-30 کروڑ مسلمان نماز چھوڑتے ہیں اور سب میچ پر مصروف ہوتے ہیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. واحذروا اور ڈرو. فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، پھر بھی اگر وہ روگردانی اختیار کریں جان جاؤ انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے ہے صاف صاف پہنچا دینا. اب جن صحابہ کا انتقال ہوا تھا یا جو صحابہ شہید ہوئے تھے احد کے اندر، اس حال کے اندر کہ ان کے پیٹوں میں شراب تھی، ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. ان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ان کے پیٹوں میں شراب تھی. نامعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بخشش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کیونکہ حرام غذا ان کے پیٹوں میں تھی. یہ بات شروع ہوئی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. آج تک جو بھی لوگ اس حال میں انتقال کر گئے کہ وہ شراب پیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں اترا تھا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نہیں ہے اہل ایمان پر کوئی حرج، کوئی گناہ، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، فیما طعموا اس سلسلے میں جو کچھ انہوں نے کھا لیا، اذا متقوا جب کہ وہ خدا ترس بن کر رہیں اور ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر تقوی اختیار کریں اور اخلاص کے ساتھ پیش آئیں. واللہ یحب المحسنین. آپ کہیں گے یہاں پر تقوی 3 بار آیا، تو یہ کیا کہیں ایسا تو نہیں قرآن کریم کے اندر تکرار ہے؟ نہیں، یہ قرآن کریم کے اندر تکرار نہیں، بلکہ باری تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ خبردار خبردار، کہ جب تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اب یہ شراب کی حرمت کا حکم اتر گیا تو اب تم کو مکمل طور پر تقوی کو اپنانا ہے اور شراب پینے سے تم کو بچنا ہے. اس لیے بار بار تاکیداً کہہ رہے ہیں اذا متقوا وآمنوا، جب کہ وہ تقوی اختیار کریں، اپنے عقائد کو ٹھیک کریں، تقوی اختیار کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، وہ احسنوا اور احسان کریں. یعنی احسان کے معنی آتے ہیں اپنے کیفیت کو بہتر بنائیں، اور احسان کے معنی آتے ہیں اپنے اندر اخلاص کو بھی پیدا کریں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ رب العالمین آزماتے ہیں کبھی گناہوں کو بندوں کے لیے آسان کر. بندہ سوچتا ہے مجھے گناہ کا موقع میسر ہو، کہ گناہ کا موقع میسر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ بندے کو گناہ کے آسان کر کے اس کو آزمانا چاہتے ہیں کہ بندہ میری برداری کرے گا یا نہ فرمانا. اب دیکھیں نا بنو اسرائیل کو کیا ہوتا تھا، سنیچر کے دن ان کو شکار سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. کچھ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ باضابطہ طور پر سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے ان کے یہاں قتل کی سزا تھی. تو قرآن کیا تھا، جب سنیچر ہوتا اس دن اتنی مچھلیاں آ جاتی، وہ ادھر سے منہ کھول کھول کے آ جاؤ ہمیں لے جاؤ. یوم لا یثبتون اللہ تعالیٰ سنیچر نہیں تو کہیں دور تک کوئی مچھلی نہیں آ رہی. تمہیں اس کا کیلنڈر کا گسن باضابطہ بٹوار دو گسن آتوار ایس گسن، جانوروں کے پاس کون سا کیلنڈر، لیکن صرف سنیچر کو آتا. یہ اللہ بنو اسرائیل کو آزماتے کہ تم شکار کرتے ہو اس دن یا میری فرما برداری کرتے ہو. اسی طریقے سے مسلمانوں کو باضابطہ جب حج کا یا عمرے کا احرام باندھ دیا گیا، احرام باندھنے کے بعد شکار سے منع کر دیا گیا. فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب احرام باندھ کر مدینہ سے مکہ کی طرف نکلتے تو باضابطہ نیل گایاں، جنگلی خرگوش اور دیگر جنگلی جانور آ کر ان کے سامنے بیٹھتے ایسے، کبھی ان کے باضابطہ خیموں کو ٹکر مارتے. زینت پول ہوا. اب یہ ایمان کا امتحان تھا، ادھر سے بھوکے ہیں، ادھر سے سفر میں ہیں، اور ادھر سے عرب کے لوگ تھے شکاری، اخذ گسن تھر تھر ان شکار کروا کہ اللہ کے حکم کو مانا. لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے دکھائی، اور انہوں نے کبھی بھی حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی بھی شکار نہیں کیا. ایسے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مختلف مواقع پر کبھی رشوتوں کی پیشکش کی جائے گی، کبھی لون کی پیشکش کی جائے گی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے گناہوں کو، فحشا کو انتہائی آسان کر دیں گے، اور گناہ لپک لپک کر تمہارے سامنے آئے گا. تم سوچو کہ شاید پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں، گناہوں کو ہمارے لیے آسان کر کے. بندے تو گناہ کرتا ہے، یہ میری اطاعت ہے.
اسی کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، اللہ تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، بشیء من الصید، کچھ شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ اور نیزے بآسانی ان تک پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ یعنی اس شکار میں تمہارے نزدیک کیوں بھیجوں گا؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ دیکھے، من یخاف بالغیب، کون اللہ سے ڈرتا ہے غائبانہ طور پر، بن دیکھے، فمن اعتدی بعد ذلک، بس جو بھی شخص حد تجاوزی کر جائے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گناہوں کو تمہارے لیے آسان کر دیا، تم نے گناہ کا ارتکاب کر دیا تو بچ جاؤ گے، نے کہا نہیں نہیں نہیں، دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، حالت احرام کے اندر اب تم شکار کا قتل نہ کرو، ومن قتلہ منکم متعمدا۔ اب میں تھوڑی سی اس کی تفسیر کر دوں کہ یہ مضمون یہاں پر مشکل سا ہے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ حالت احرام میں اگر کسی نے شکار کر دیا، کرنا تو نہیں تھا لیکن کر دیا، اب اس صورت میں اس پر دم کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی، جرمانہ کیا ہوگا، تاوان کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ جیسا جانور اس نے ذبح کیا ہے، اس علاقے کے یا اپنے میں سے، مسلمانوں میں سے 2 معتبر آدمیوں کو کھڑا کرو، یا ایک ہی معتبر کیوں نہ ہو، جس جانور کو تم نے شکار کیا ہے وہ 2 معتبر آدمی اس بات کا تعین کریں گے کہ اس جانور کی قیمت کتنی ہوگی جس کو تم نے شکار کیا، نیز اس کا مثل کون سا جانور ہے۔ مثلا آسان سی 2 مثالیں، ہرن تو اس جیسا جانور بکری ہے، نیل گائے اگر شکار کی ہے تو اس جیسا جانور گائے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسا جانور تم نے شکار کیا ہے اسی جیسا جانور تمہیں اپنے پالتو جانوروں میں سے خرید کر اب اس کو بطور نیاز کے لے جا کر حرم کے اندر ذبح کرنا ہوگا، ہدیم بالغ الکعبہ۔ مثلا کسی نے ہرن کا شکار کیا حالت احرام میں، اب بکری کو خریدو اور خریدنے کے بعد باضابطہ طور پر اس کو حرم میں لے جاؤ، وہاں پر اس کو ذبح کرو۔ کسی نے نیل گائے کا شکار کیا، اب نیل گائے کی جگہ تم کو گائے خریدنی ہے اور اس گائے کو لے جا کر باضابطہ طور پر حرم میں اب شکار کرو، یہ حرم کے اندر اس کو ذبح کرو اور وہاں پر اس کی قربانی پیش کرو۔ اچھا، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب اگر دوسرا آپشن یہ رکھا رب العالمین نے، او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیام، یا ایسا کر سکتے ہو تم کہ اس جانور کی قیمت لگائی گئی، مثلا ہرن کا شکار کیا تھا، اس جیسا جانور بکری ہے، اس بکری کی قیمت دیکھو کتنی ہے، مثلا بکری کی قیمت 5000 روپے، تو او کفارۃ طعام مساکین، تو تم ان 5000 کا باضابطہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان 5000 روپے کا مسکینوں کو باضابطہ طور پر کھانا کھلا دو۔ او عدل ذالک صیامہ، یا دیکھو کہ ان 5000 کو اگر صدقہ فطر میں ڈیوائڈ کیا جائے، ان 5000 کی کتنی صدقہ فطر بنیں گے؟ اگر آپ مثال کے طور پر 5000 کا 100 روپے حساب سے 50 صدقہ فطر رکھتے ہیں، او عدل ذالک صیامہ، تو آپ کو اتنے ہی روزے رکھنے ہوں گے جتنے اس کے صدقہ فطر بنیں گے۔ اب اس کے کتنے صدقہ فطر بن رہے ہیں؟ مثلا 50، تو آپ کو 50 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ او عدل ذالک صیامہ لیذوق، اتنی بڑی سزا کیوں؟ فرماتے ہیں یہ تو میں آسان کر کے بول رہا ہوں نا، 5 اگر 100 روپے کا صدقہ فطر، اگر اس میں 50 روپے تلکتے روشت تھا، ہاں، اور اگر تو ساوجی تھئی قیمت 10,000 جگہ سے تلکتے روشت تھا زہت، گویا کہ اس کو 200 دن روزے رکھنے ہیں، اتنی بڑی سزا کیوں؟ قرآن کہتا ہے لیذوق وبال امر، تاکہ وہ اپنے کرتوت کی سزا چکے۔ عفا اللہ عما سلف۔ اب ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرنا جبکہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو بھی شخص تم میں سے اسے قتل کرے گا یعنی شکار کو متعمدا جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اسے مارے ہوئے جانور کا مثل بطور بدل دینا ہوگا، بدل دینا واجب ہوگا۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم، جیسا جانور اس نے قتل کیا ہے اسی جیسا جانور اس کو بطور بدل کے دینا واجب ہوگا۔ اب اسی جیسے اس مثلیت کا، سیم ہونے کا،
یکسانیت کا تعین کون کرے گا؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم، مثلیت کا اور سیم سیم ہونے کا تعین کریں گے تم میں سے دو انصاف اور شخص۔ پھر کیا کریں گے بھائی؟ متعین ہو گیا کہ نیل گائے کی تھی کہ اس کی جگہ گائے، کہا اب اس گائے کو لے کر چلو، یہاں نہیں ذبح کر سکتے ہو، ابھی تمہیں یہ گائے اپنے ساتھ لے کر چلنی ہے، ہدین قربانی کے طور پر اس کو لے جایا جائے، بالغ الکعبہ، کہاں پر؟ کعبہ، او کفارۃ طعام مساکین، یا اب اگر جانور نہیں ملا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں وہاں پر آپ کو گائے نہیں ملی، اس علاقے میں آپ کو بکری نہیں ملی، اب اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں پھر اس کی قیمت کا آپ تعین کریں گے۔ نیل گائے مثال، اس کی قیمت، گائے اس کی جیسے جانور اس کی گائے، قیمت اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ 30,000، یہ 30,000 تم کو غریبوں کو کھانا کھلانا، خود اس میں سے نہیں کھا سکتے ہو۔ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک الصیام، یا اس کے برابر روزے جس کی وضاحت آپ کے سامنے ابھی آ گئی، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے یعنی اس قیمت کو صدقہ فطر پر تقسیم کیا جائے گا، دیکھیں گے کہ اس قیمت کے کتنے صدقہ فطر بنیں گے، اتنے صدقہ فطر ان کو راہ خدا میں پیش کرنے ہوں گے۔ لیذوق وبال امرہ، عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو کچھ پیچھے گزر گیا، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، جو شخص دوبارہ یہ حرکتیں کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کرے گا، اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام والے ہیں۔ اب اس میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ ہمارے لیے گناہ کو کبھی آسان کر دے، کہیں پر بھی بند کمروں میں اللہ ہمارے لیے گناہ کو آسان کر دے، موبائلوں کے ذریعے کوئی بھی طاقت آپ کو گناہ سے روکنے والی نہ ہو، تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کی طرف سے مجھے آزمائش ہو رہی، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، بندے تو میری فرما برداری کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے گناہ کا آسان ہے، میں نے میاں بیوی راضی کیا کرے، قاضی تو مجھے کون کیا کچھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم نے اگر میری نافرمانی کی تو میں انتقام لوں گا اور سخت ترین عذاب دوں گا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ اور ان کا کھانا، متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارۃ اور دیگر مسافروں کے لیے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہاں پیچھے آیا کہ حالت احرام میں تم لوگوں کے لیے خشکی کا شکار تو حرام ہے، کیا سمندر کا شکار کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں سمندری جہاز کے ذریعے سے حج میں جا رہے ہیں، راستے میں مچھلیاں وغیرہ وغیرہ، کیا ان کا شکار کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمندر کا شکار کرنے میں یا دریا کا شکار کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، حالت احرام میں تم بھی کھا سکتے اور دیگر مسافر بھی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ نے کعبہ کو البیت الحرام معزز گھر بنایا، قیام للناس جو کہ معزز گھر ہے، لوگوں کی قیام کا، لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور محترم مہینے کو، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو، والقلائد اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، ذالک لتعلموا، اس وجہ سے تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں پر چار چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بقا اور انسانیت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم عرب کے اندر اترا تھا تو عرب کے اندر چار چیزیں جہاں پر چاروں طرف سے قتل اور خون ریزی کا دور دورہ تھا، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی انسان نے اکیلے سفر کیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کی تو گئی جان، اس کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے، مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہی لوگ تھے جو بیچارے سفر کر رہے تھے اور لوگوں نے گرفتار کر کے زبردستی ان کو غلام بنا لیا۔ لیکن اس ظلم و بربریت کے عالم میں بھی اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو وہ تقدس عطا کیا تھا، مکہ مکرمہ کو وہ تقدس عطا کیا تھا کہ یہاں کے رہنے والوں کو لوگ چھیڑتے نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تھا تو اپنی نظروں کو جھکا لیتا اور اس سے انتقام نہ لیتا۔ اس ظلم و بربریت کے عالم میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے اندر کچھ رواج، کچھ رسمیں ایسی رکھی تھی جن کی وہ زبردست حفاظت کیا کرتے تھے۔ مثلا
4 محترم مہینوں میں وہ آپس میں قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور اسی طریقے سے والہدیہ، جہاں معمولی سے کسی کی اگر چھوٹی سی مرغی مل جائے تو اس کو اڑا لے جاتے تھے، لیکن قربانی کا جانور جا رہا ہے، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور عرب کے اندر نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ باغبانی ہوتی ہے، بڑی معاشی پریشانیاں ہیں، لیکن قربانی کا جانور کسی نے اگر حرم کے لیے چھوڑ دیا، وہ جا رہا ہے اپنے راستے پر، تو لوگ اس کو آگے کے لیے لگا دیتے حرم کے راستے پر، بشرطے کہ اگر اس پر قربانی کی کوئی علامت ہوتی، مثلا گلے کے اندر پٹے ڈالے جاتے تھے، یا کان چیر دیا جاتا تھا، یا اسی طریقے سے جسم پر رنگ کر دیا جاتا تھا، کوئی بھی عرب والا شخص اس کو ہاتھ نہ لگاتا اور اس کو کھاتا نہیں۔ والہدیہ والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں کے اندر پٹے ڈالے جاتے تھے ان کو بھی کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہاری بقا کا ذریعہ بنایا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر خانہ کعبہ کو لوگوں کے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا گیا۔ جب تک خانہ کعبہ دنیا کے اندر باقی ہے، دنیا باقی رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا تو دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کی ایک ایک پتھر کو اور ایک ایک اینٹ کو اکھاڑ رہا ہے اور اس کو ڈھا رہا ہے۔ جب خانہ کعبہ ختم ہو جائے گا تو ساتھ ہی جلدی پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ خانہ کعبہ کی بقا اس انسانیت کی اور اس دنیا کی بقا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، جان جائیے کہ اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں اور اللہ ہی بخشنے والے بھی ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کے ذمے نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے گندی اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی کیوں نہ لگے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرو اللہ سے اے عقل والو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک انسان کے پاس حرام کی دولت چاہے کروڑوں میں ہے، حرام کی ہے لیکن، اور دوسرے انسان کے پاس حلال کی دولت ہے چاہے ہزاروں میں سینکڑوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سینکڑوں، یہ 100 روپیہ اس کروڑ روپے سے افضل ہے جو حرام کا ہے، یہ 100 روپیہ جو کہ حلال کا ہے اس کروڑ سے افضل ہے جو کہ حرام کا ہے۔ پیچھے ابھی تذکرہ آیا تھا شراب کا، پیچھے ابھی تذکرہ آیا میسر، جوے کا، اور اسی طریقے سے ازلام وغیرہ، یہ وہ چیزیں تھیں جن کے ذریعے سے حرام کی دولت اکٹھی کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرام ذرائع سے خواہ تم کتنی ہی دولت اکٹھی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ گویا کہ کثرت کو معیار حق نہیں بنایا جا سکتا۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، گندی اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، خواہ تمہیں ناپاک چیز کی کثرت پسند ہی کیوں نہ آئے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، وہ شخص جس نے لون لے کر بینک سے اور سود کے ذریعے سے بڑے بڑے کمرشل عمارتیں بنائی، بلڈنگیں بنائی اور اربوں کے بزنس کھڑے کے، اللہ کی قسم اس سے وہ ریڈی والا افضل ہے جو حلال پیسے کے ذریعے سے اپنی تجارت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر تمہارے سامنے ان کو ظاہر کیا جائے تو تم کو برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم دریافت کرو ان چیزوں کے بارے میں اس وقت جب کہ قرآن اتارا جا رہا تھا، تبد لکم، تو تمہارے سامنے وہ چیزیں ظاہر کر دی جاتی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے شان نزول میں کچھ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کر لو۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے بارے میں کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی ان کے والد حذافہ نہیں کوئی اور ہیں۔ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو کا حذافہ، تمہارے والد حذافہ ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی اس کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تو اس پر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکل عام ام لعام ھذا، کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے یا صرف اس سال؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا، اللہ کے رسول پھر خاموش ہوئے۔ پھر انہوں نے تیسری بار سوال کیا تو اس پر اللہ کے رسول نے کہا صرف اس سال کرے، اور پھر اس کے بعد یہ آیت اتری، فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، کچھ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تم کو برا لگے۔
مثلا اگر حضرت حذیفہ کو کہا جاتا، عبداللہ ابن حذیفہ کو کہا جاتا کہ تمہارے والد حذیفہ نہیں کوئی اور ہیں، ساری زندگی ان پر گویا کہ نسب کے حوالے سے ایک الزام عائد ہو جاتا اور وہ اپنا منہ کسی کو نہ دکھا سکتے۔ جب ایک چیز مبہم ہے تو چھوڑو، خواہ مخواہ ایسی چیزوں کی تحقیق و تفتیش میں نہ لگو کہ اگر وہ تمہارے سامنے کھل جائیں تو تم کو پریشانی ہو جائے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ میری امت پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ یا ان آیات کو اگر پچھلی امتوں کے تناظر کے حوالے سے دیکھا جائے، جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل نے اپنے پیغمبروں سے بیجا سوالات کیے، تم وہ سوالات نہ کرنا، بیجا مطالبے کیے اور بیجا معجزوں کا تقاضا کیا۔ مثلا وَإِلَىٰ ثمود اخاہم صالحہ، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا تقاضا کیا کہ یہ پہاڑ پھٹ جائے اور وہاں سے اونٹنی نکل آئے۔ یا ابھی آپ نے پڑھا، یا ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باضابطہ ان کی قوم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتارا جائے جس پر قسم قسم کی غذائیں ہوں۔ فرمایا اس قسم کے سوالات تم اپنے پیغمبر سے نہ کیا کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، قرآن کے نزول کے زمانے میں اگر تم ان چیزوں کے بارے میں پوچھو گے تو تمہارے سامنے یہ چیزیں کھل جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، قد سألها قوم من قبلکم، پوچھا تھا تم سے پہلے بھی ایک قوم نے پھر انہوں نے انکار کیا، مثلا قوم صالح نے ایمان نہیں لایا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعض لوگوں نے ایمان نہیں لایا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگوں نے ایمان نہیں لایا جن کو اللہ نے بعد میں خنزیر بنا دیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، اللہ نے نہیں مقرر کیا کسی بھی بحیرہ کو اور نہیں کسی سائبہ کو، نہیں کسی وسیلہ کو اور نہیں کسی حام کو۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے بیشتر لوگ جانتے نہیں۔ عرب کے اندر طرح طرح کی رسمیں تھیں۔ آگے 8ویں سپارے کے اندر کل نہیں تو پرسوں کے سبق میں انشاءاللہ وہ تفصیلات آئیں گی کہ جانوروں کے حوالے سے انہوں نے اور غذاؤں کے حوالے سے، اناج کے حوالے سے عرب کے ہاں 10 قسم کی نت نئی رسمیں تھیں، نت نئے رواج تھے۔ جانوروں کے حوالے سے نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر رکھی۔ آپ لوگ ہنس ہنس کے پھٹ جائیں گے کہ کیسی کیسی چیزیں انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی جانوروں کے حوالے سے۔ یہاں پر بھی دیکھیے کیا کرتے تھے وہ، من بحیرہ، کچھ جانوروں کو وہ کہتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر وقف ہے، اس کا دودھ ہمارے لیے حرام ہے اور اس کا دودھ جو ہے وہ صرف اور صرف بت پئیں گے۔ بت تو پی نہیں سکتے تھے، پھر جو بتوں کے مجاور تھے وہ مزے اڑاتے تھے، مزے اڑاتے تھے بتوں کے مجاور، جو بھی وہاں کے ان کے سادھو وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ خوب مزے اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان جانوروں کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام پر وقف ہے۔ ولا سائبہ، اچھا دوسرا یہ کیا کرتے تھے کہ سائبہ کے معنی یہ ہے کہ اگر مادہ جو ہے مسلسل، کوئی بھی اونٹنی 5 مادہ کو مسلسل جنے، 5 مادہ جنے، یعنی اگر اونٹنی 5 چھوٹی اونٹنی بچوں کو جنم دے تو اس کو بھی بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے کہ اب یہ بت کے نام وقف ہو گیا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی کہ سائبہ سے مراد وہ جانور سانڈ، جیسے یہاں ہندوستان کے اندر بعض لوگ اپنے بڑے بڑے بیلوں کو بتوں کے نام وقف کر دیا کرتے ہیں، سانڈوں کو بتوں کے نام وقف کر دیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اہل عرب بھی سانڈوں کو، بڑے بڑے جانوروں کو جو ہے وہ بتوں کے نام وقف کر دیا کرتے تھے۔ سائبہ وہ اونٹ جو جفتی کرنے والا ہو اور اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے، ایک تشریح، اور دوسری تشریح جو مسلسل 5 نر بچوں کو جنم دے اس کو بھی باضابطہ بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے۔ ولا وسیلہ جڑواں بچے جننے والی، اگر کسی اونٹنی نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تو کہتے تھے یہ بھی اب بتوں کے نام وقف ہو گیا، ہمارے لیے اس کا استعمال حرام، اب یہ بتوں کے نام وقف۔ اور بتوں کے نام وقف تو مزے کون اڑائے گا؟ بتوں کے مجاور۔ بتن کیا ضرورت تمن ما سویر کریں نا، اس تمن دو دی چون، تو وہ مزے اڑاتے تھے۔ یہ چون پلوام پہ سان اخ پیر صوب سانس علاقس، تو اس برادری چودھری برادری سانس سائڈس، سہ تمن ہر ؤری کران ہر گرس مز اخ موش وصول، سہ پور علاقس ایک سائڈ پہ سٹارٹ گژھان بیس سائڈس تین، تقریباً 50-60 جانور تو برکن نوان سارنی پیر صوب، 50-60 جانور تمن نوان سارنی، کیاز یہ پیر صوبین زکات، یہ پیر صوبین او سۭتۍ گژھنو تہنٛدۍ گۄناہ معاف۔
پھر صبح 50-60 جانور انن کنن روپیس 5-10 لچھ انن تو آرام سے ورس من اخ چکر لاگن. تو یہ جو حرکتیں کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. بے پتہ لفظ ہے سیت کشیرن پیر صوب ماشاء اللہ پچ زیادہ روب بھون ولا حامن. اور اسی طریقے سے ایک حرکت یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جو اونٹ مسلسل 10 بار جفتی کرے اور پھر اس کے ذریعے سے 10 بچے پیدا ہو جائیں، جو اونٹ مسلسل 10 بار جفتی کرے اور اس کے ذریعے سے 10 بچے پیدا ہو جائیں تو اس کو بھی بتوں کے نام وقف کر دیا کرتے تھے. یہ گو وہیں مندرس کس خاص، یہ گو وہیں بتن کس خاص. اب پھر وہی بات آتی ہے کہ مندر کے جو مجاور ہیں مزے وہ اڑاتے تھے اور ان پر وہ قابض ہو جایا کرتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے نہیں مقرر کیا نہ تو کوئی بحیرہ یعنی ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف ہو، ولا سائبہ اور نہیں سائبہ کوئی سانڈ جس کو کہ بتوں کے نام پر وقف کیا جائے، ولا وسیلہ اور نہ مسلسل مادہ جننے والی یا جڑواں بچہ جننے والی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی جس کو بتوں کے نام پر وقف کیا جائے. اور نہیں اللہ نے کوئی ایسا حکم دیا کہ جو اونٹ مسلسل 10 بار جفتی کرے اس کو بتوں کے نام پر وقف کیا جائے. اور منسوب کیا کرتے تھے اللہ کی طرف. اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ تم ان جانوروں کو استانوں کے نام پر، ان جانوروں کو مندروں کے نام پر، ان جانوروں کو تم اپنی عبادت خانوں کے نام پر وقف کر دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے تھے. مصیبت یہ ہے شرک کر کے اور عملی اس شرکی عمل کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ اللہ خوش ہو جائے. فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور ان میں سے بیشتر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ تم اس کتاب اس شریعت کی طرف، اس وحی کی طرف جو اللہ نے اتاری، اور الی ما انزل اللہ اور جو اللہ نے اتاری، الی ما انزل اللہ و الی الرسول اور آ جاؤ رسول کی طرف. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، تو کہتے کہ ہمارے لیے کافی ہے وہی چیز جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آبا و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں یا وہ خود سیدھی راہ پر نہ ہو تب بھی انہی کی پیروی کرو گے، تب بھی انہی کو فالو کرو گے. یعنی اکثر مشرکین کا مذہب یہ تھا کہ آبا و اجداد کے مذہب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو سب سے زیادہ جامع انداز میں سورہ صاد ہی کے اندر ذکر کیا ہے. جب آپ اس کے اندر دیکھیں گے وہاں پر تو وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عُجَابٌ. اور ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ آیا ان کے درمیان ایک ایسا پیغمبر جو انہی میں کا ڈرانے والا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اتنے خداؤں کی جگہ صرف ایک خدا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور وہ اٹھ کے چل دے ان میں سے سردار. انمشو، چلو چلو چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں پر. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس کو تو کچھ مطلب ہے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے تو پچھلے اپنے آبا و اجداد سے باتیں سنی نہیں. إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، یہ تو لگتا ہے کوئی من گھڑت چیز ہے. اس قسم کی سوچ تھی ان لوگوں کی. تو جب یہ لوگ ایمان نہیں لانے لگے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے. کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہ فرمائے یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اس پر یہ اگلی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا وہ شخص جو کہ گمراہ ہو جائے جبکہ تم خود سیدھی راہ پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کی واپسی ہوگی. فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تم کو خبر کر دیں گے جبکہ تم جو کچھ تم کر رہے ہو ان اعمال سے. بظاہر آیت سے معلوم ہو رہا ہے علیکم انفسکم، انسان کو صرف اپنی ہی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دوسرے چاہے بھاڑ میں جائیں یا جہنم میں جائے تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود سیدھے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں. جبکہ ادھر سے شریعت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، احکام خداوندی کی تبلیغ فرض ہے. اور چند دن پہلے میں نے آپ کو روایات سنائی تھی جس میں ایک یہ بھی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ نیکیوں کا حکم نہیں دو گے
لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، لوگوں نیکیوں کا حکم دو گے یا نہیں، برائیوں سے روکو گے یا نہیں، او لیبعثن اللہ علیکم عقابا من، ورنہ اللہ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا کہ تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنیں گے۔ ایک طرف سے وہ روایت ہے۔ اس آیت کا سب سے جامع مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرمایا لوگوں تم اس آیت کی آڑ میں چھپ کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو کہ ہمارے لیے صرف اپنی ہدایت کافی ہے، دوسروں کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده اوشك ان يعمهم الله بعقاب من، لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ روکیں، بہت امید ہے اس بات کی کہ بہت قریب ہے یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم نے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا، تم نے دین کی دعوت پہنچائی، اگلے کو سمجھایا، وہ نہیں مانتا تو اب اس کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں ہے، تم سمجھاؤ ہی نہیں اور تم کہو کہ اس کی گمراہی میرے لیے مضر نہیں، ہرگز اس آیت کے مطلب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، ایک اہم واقعہ، پہلے آیت کا ترجمہ کر لوں میں، پھر اس کے بعد اس واقعے کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہیں آپس میں گواہ ہونے چاہیے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، حین الوصیت، وصیت کے وقت کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ اثنان، دو، کیسے ہونے چاہیے؟ ذوا عدل، انصاف پر، کن میں سے ہونے چاہیے؟ منکم، تم اپنے مسلمانوں میں سے، او آخرانی، یا غیر مسلموں سے بھی دو، من غیرکم، تمہارے علاوہ میں سے، یعنی غیر مسلموں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تمہیں مصیبت کوئی موت کی آ پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم انہیں روکو گے نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اگر تمہیں شک ہو، ان ارتبتم لا نشتری بھی ثمنا، کہ ہم اس قسم کے عوض کچھ بھی مول نہیں لیں گے، ولو کان ذا قربا، خواہ جن کے خلاف قسم کھائی جا رہی ہو وہ قریبی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا، انا اذا لمن الآثمین، تب تو ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تجارت کرنے کے لیے یمن جایا کرتے تھے اور شام، تو اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تجارت کرنے کے لیے چلے گئے، ان کے ساتھ دو نصرانی تھے، ایک تمیم داری اور دوسرے عدی بن بدہ اور ایک حضرت تمیم داری۔ یہ تمیم داری بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں اور غالباً یہ عدی بھی بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں، دونوں کو ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، لیکن فی الحال جس وقت یہ سفر کر رہے ہیں اس وقت یہ دونوں نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ ملک شام پہنچے، تجارت کرتے کرتے حضرت بدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اتنے کہ انہیں لگا کہ اب میں انتقال کر جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے یا جو اپنے ساتھیوں سے حضرت تمیم داری سے کہا اور عدی سے کہا کہ میرا یہ جو سامان ہے میرے گھر والوں کو پہنچا دینا، سارا کا سارا میں جا رہا ہوں دنیا سے، مجھے دفن کر دینا، میرا سامان میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ ادھر سے انہوں نے چپ کے ایک پورے سامان کی لسٹ لکھ کر مکمل سامان کے اندر چھپا کے ڈال دی۔ اب عدی بن بدہ اور تمیم داری نے جب دیکھا کہ بدیل کا انتقال ہو گیا، سامان کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ نکلا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور اس کی قیمت تقریباً 300 دینار تھی، تم گئے آزش 1.5 لاکھ 3 لاکھ روپے تقریباً، اتنا مہنگا تھا وہ پیالہ چاندی کا، اوپر سے سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ نکال کے خود رکھ لیا، اب ان کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی لسٹ بھی رکھی ہوئی، اور لا کر حضرت بدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو سامان حوالے کر دیا۔ انہوں نے جب ایک ایک چیز نکالی تو لاسٹ میں وہ لسٹ نکلی، اس لسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں پیالہ نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا تمیم سے اور عدی سے کہ بھائی ہمارا پیالہ کہاں گیا، اس میں تو پیالہ بھی تھا، انہوں نے کوئی پیالہ نہیں تھا، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ تو اس پر یہ ہوا کہ وہ دونوں وہ حضرت بدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گویا کہ پیالہ ہونے کے سلسلے میں یہ لوگ مدعی تھے بدیل کے ورثاء، اور جن کے خلاف دعویٰ کیا گیا وہ تمیم تھے اور اسی طریقے سے عدی تھے۔ ان کو کہا گیا بدیل کے ورثاء کو اگر تم پیالے کے ہونے کے مدعی ہو تو گواہ پیش کرو، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی گواہ تو ہے نہیں ہے، اس صورت میں مدعا علی سے قسم لی جائے گی، تو تمیم سے اور عدی سے قسم لی گئی، ان نے قسم کھائی اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی پیالہ والا نہیں۔ زمانہ گزر گیا،
طویل عرصے کے بعد انہوں نے وہ مکہ کے اندر یا کسی دوسری جگہ کسی سونار کو بیچ دیا. جب انہوں نے وہ بیچ دیا پیالہ تو بدیل کے ورثاء کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا. وہ پتہ چل جب گیا تو وہ اس آدمی کے پاس پہنچے جس نے اس پیالے کو خریدا تھا. بھائی بتا تو نے کہاں سے لایا ہے پیالہ؟ انہوں نے بولا کہ میں نے یہ پیالہ جو ہے بدیل سے، میں نے یہ پیالہ جو عدی سے اور تمیم سے خریدا ہے. اب یہ دوبارہ پہنچے ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ ہم نے اس سے خرید لیا تھا بدیل سے، اصل میں ہم نے وہ پیالہ بدیل سے خرید لیا تھا، لیکن چونکہ خریداری کا ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ بات چھپائی. ہم نے مرنے سے پہلے یہ پیالہ بدیل سے خرید لیا تھا، لیکن پیالے کے خریدنے پر ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ بات چھپا لی. جب بعد میں حضرت تمیم اسلام قبول کرتے ہیں یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. اب یہ دوبارہ حضرت بدیل کے جو ورثاء تھے یہ دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے چونکہ پیالہ مل گیا. اب ہوا یہ مسئلہ کہ خریداری کے مدعی کون بنے؟ اب خریداری کے مدعی حضرت تمیم بنے اور عدی بنے کہ بھائی ہم نے پیالہ خریدا ہے، اگر خریدا ہے تو گواہ پیش کرو. اب اگر خریدا ہے تو گواہ پیش کرو. ان کے پاس گواہ نہیں تھے. جب ان کے پاس خریداری کا گواہ نہیں تھا تو اب اس صورت میں قسم کن پر آ گئی؟ بدیل کے ورثاء پر. انہوں نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم انہوں نے کوئی پیالہ والا خریدا نہیں، چونکہ لسٹ موجود تھی. انہوں نے یوں ان کو ان کا وہ پیالہ واپس دلایا گیا یا اس کی قیمت واپس دلا دی گئی. قرآن کریم نے یہاں پر اسی موضوع کو بیان کیا. فرمایا کہ جس بھی شخص کا تم میں سے انتقال ہونے والا ہو، انتقال ہونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ جائے اور اپنی اس وصیت پر 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا دے اور معتبر آدمیوں کو گواہ بنائے، مسلمانوں کو بنائے، انصافوروں کو بنائے. اب اگر مسلمان دستیاب نہیں ہیں، غیر مسلمی ہیں، تو پھر اس صورت میں مسلمانوں کے دستیاب نہ ہوتے ہوئے غیر مسلموں کو ہی گواہ بنا لو تاکہ وصیت میں بعد میں کسی بھی قسم کی رد و بدل نہ ہو جائے. اب جن کو گواہ بنایا گیا ہے اگر تمہیں ان پر کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے تو عصر کے بعد ان کو مسجد میں لے جاؤ اور وہاں پر ان کو قسم کھلاؤ. عصر کے بعد کا مسئلہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ بڑا مقدس ٹائم ہے سارے کے سارے مذاہب کے ہیں. من بعد الصلاۃ العصر، من بعد الصلاۃ قرآن کے اندر آیا ہے نماز کے بعد، اور سارے مذاہب کے ہاں مقدس ہے، خصوصاً مسلمانوں کے ہاں یہ ٹائم مقدس ہے. نماز کے بعد قسم لو، مسجد میں قسم لو تاکہ زمان و مکان کا تقدس ان کو سچ بولنے پر آمادہ کرے. جگہ کا تقدس اور وقت کا تقدس ان گواہوں کو سچ بولنے پر آمادہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو تم آپس میں گواہ ہونے چاہیے تمہارے پاس. اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم و آخران من غیرکم، 2 انصافور وصیت کے وقت جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تم میں سے مسلمانوں میں سے یا مسلمانوں کے علاوہ دوسروں میں سے 2 دیگر گواہ، اگر تم سفر میں ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، پھر تمہیں مصیبت آ جائے موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب بات آگے چلے گی. ان گواہوں کو تم روکو گے نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اگر تمہیں ان گواہوں پر کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو، اور ان سے یہ بات کہی جائے کہ بھائی تمہیں اس قسم کے عوض کسی بھی قسم کا کوئی مول نہیں لینا ہے، خواہ جن کے خلاف قسم کھائی جا رہی ہے وہ قریبی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی میں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے چھپایا تو تب ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے. فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر پتہ چل گیا، عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ انہوں نے کوئی حق دبا لیا، جیسے کہ یہاں پر ان گواہوں نے حق دبا لیا تھا. فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، اب دیگر دو آدمی کھڑے ہو جائیں گے ان کی جگہ، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ، ان لوگوں میں سے جن کا کہ حق دبایا گیا ہے. الاولیانی، 2 وہ آدمی جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوں. فیقسمان باللہ، اب میت کے وہ 2 قریبی رشتہ دار قسمیں کھائیں گے، لشہادتنا، ہماری گواہی زیادہ صحیح اور درست ہے، من شہادتہما، ان کے گواہی کے بنسبت، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی بھی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم زیادتی کریں تو اس صورت میں ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. شریعت کا اصول یاد رکھیے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی، جو شخص دعویٰ کرے تو اس کے ذمہ ہوتا ہے گواہ پیش کرنا، جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے تو اس کے ذمہ ہوتا ہے پھر قسم کھانا. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ کار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ درست گواہی دیں، صحیح معنی میں اچھی طریقے سے بہتر انداز میں گواہی دیں. او یخافوا، یا وہ ڈریں گے کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی اپنی قسموں کے بعد، ہماری قسموں کے بعد ان کی قسمیں کہیں مسترد نہ کر دی جائیں. واتقوا اللہ،
ہماری قسموں کے بعد ان کی قسمیں جو ہیں وہ کہیں مسترد نہ کر دی جائیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور غور سے سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یعنی جب وہ قسم کھا لیں تو ان کی قسم کھانے کے بعد کہیں ہماری قسم مسترد نہ ہو جائے، جیسے یہاں پر تمیم داری کی اور عدی بن بدہ کی قسم مسترد کر دی گئی جب میت کے رشتہ داروں نے قسم کھا لی۔ واتقوا اللہ واسمعوا، ڈرو اللہ سے اور سنو، اطاعت کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ پیغمبروں کو اکٹھا کریں گے، فیقول، اللہ کہیں گے پیغمبروں سے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، فرمائیں گے پیغمبر ہمیں کچھ پتہ نہیں، آپ ہی غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن جب پیغمبروں سے دریافت کیا جائے گا کہ جب تم نے ان تک پیغام خداوندی کو پہنچایا تھا تو امتوں نے تمہاری بات مانی تھی، وہ بولیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں۔ معلوم ہوا دو ٹوک انداز میں کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، جو ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ انہیں غیب کی چیزوں کا پتہ، تو انہیں پھر قیامت کے دن جواب دینے میں کیا حرج تھا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یہاں سے آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان پر اپنے انعامات کو جتلائیں گے، احسانات یاد دلائیں گے، اور پھر اس کے بعد بتائیں گے فائنلی تم ان کو، کیا تم نے لوگوں کو بولا تھا کہ مجھ کو خدا بناؤ یا میری ماں کو خدا بناؤ، ہماری پوجا اور ہماری عبادت کرو؟ لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کو یاد دلائیں گے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ کہیں گے یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میرے ان احسانات کو جو میں نے تجھ پر کیے اور تیری والدہ پر۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی روح القدس جبریل امین کے ذریعے سے، تکلم الناس، ایک اور احسان، پیدا ہوتے ماں کی گود میں تم بات کرتے رہے، وکہلا، اور تم بات کرو گے کب؟ جب آسمانوں سے اترو گے زمین پر بڑی عمر میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تم کو کتاب سکھلائی، لکھنا سکھلایا، والحکمت، حکمت سکھائی، تورات دی سکھائی، انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم بناتے تھے مٹی سے، کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے جیسی شکل، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر ان میں تم پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، وہ پرندوں کی جو مجسمے تم مٹی کے بنایا کرتے تھے وہ سچ مچ میں پرندے بن جاتے میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تم مردوں کو زندہ کر کے نکالتے میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، یہ سارے کے سارے میرے احسانات کو یاد کرو، لیکن ہر چیز کے ساتھ اللہ نے بِإِذْنِ لگایا کہ یہ سب کام تم نے کیے۔ تم نے اندھوں کو ٹھیک کیا، تم نے کوڑیوں کو ٹھیک کیا، تم نے مردوں کو زندہ کیا، تم نے مجسموں میں روح پھونکی، تو یہ تمہاری کوئی طاقت نہیں تھی، یہ میرے حکم سے ہوا۔ کہیں تم اپنی قادر نہ سمجھ بیٹھو یا اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھو ان چیزوں کی وجہ سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، اور جب میں نے روکا بنو اسرائیل کو تجھ سے جب وہ تم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریین مددگاروں کے دل میں ڈالا کہ تم ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا آمنا، تو ان حواریین نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور گواہ رہیے خدا اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے، 10-12 آدمی ٹوٹل ابتدان، جنہوں نے اس موقع پر سب سے پہلے ان پر ایمان لایا، ان کی اسی جماعت کو اور اسی طبقے کو حواریین کہتے ہیں۔ حورون کے معنی آتے ہیں اصلاً سفید کے۔ اب ان کو سفید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دھوبی کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں شکلاً سفید تھے اس لیے بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ان کے دلوں کو سفید کر دیا تھا، اس لیے ان کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ اور اس کے دوسرا معنی آتے ہیں مددگار کے بھی۔ اذ قال الحواریون، یہاں سے آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے سارے معجزات اتارے جانے کے باوجود مردوں کو زندہ کیا۔ ٹوٹل جتنے بھی معجزات آج کل تورات و انجیل کے اندر اکٹھے کیے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے مل ملا کے وہ صرف 27 تک پہنچتے ہیں، جبکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور 1200 معجزات اکٹھے کیے جو بالکل تحریری شکل میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔
بعض علماء اور مفسرین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی مجموعی تعداد 3000 تک ہے، 3000 تک معجزات، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنا اور درختوں کا آپ کے لیے چل کے آنا، پرندوں کا آپ سے بات کرنا، جانوروں کا آپ سے بات کرنا، پتھروں کا آپ کے ہاتھ میں بات کرنا، اور بھی بہت ساری چیزیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، نہ معلوم کتنے معجزات۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجموعی معجزات کتنے؟ صرف 27 معجزات۔ اتنے معجزات ہونے کے باوجود ان کے حواریین نے تقاضا کیا کہ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے اتارا جائے۔ کیوں؟ ایک تو ہم کو بھوک لگی، ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کی نبوت کی گواہی دیں گے، تیسرا یہ ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسے معجزات کا تقاضا مت کرو، کیوں چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے کہا میں دسترخوان اتاروں گا جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ اب اسرائیلی روایت میں آپ کو ملے گا وہ نعمت، وہ گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، فلاں چاول، فلاں تات مز میں سیت لیکن سائیں بریانی تھے آج کے زمانہ مز سورے کی، لیکن وہ سب کے سب اسرائیلی روایات ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان پر ہر قسم کی نعمتیں اتار رکھی تھی، ہر قسم کی نعمتیں موجود تھی اس میں۔ لیکن اللہ نے صاف صاف یہ بھی بتا دیا تھا جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو میں ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ بھی دسترخوان آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس میں سے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے باوجود جن کے دلوں کے اندر نفرت بھری ہوتی ہے، انکار بھرا ہوتا ہے، ان کو نہیں ماننا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پھر بھی ایمان نہیں لایا، یہ زندہ جاوید معجزہ دیکھنے کے باوجود، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ اذ قال الحواریون، شکلیں ان کی مسخ کر دی گئیں۔ جب حواریین نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ عام پر اتارے آسمان سے کوئی دسترخوان؟ قال اتقوا اللہ، کہنے لگے اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم یہ بات جان جائیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، ونكون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ قال عیسیٰ ابن، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، اتار ہم پر آسمان سے کوئی دسترخوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ ہو ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن، تکون لنا، جس دن وہ دسترخوان اترے، تکون لنا، وہ دن بن جائے، عیدا لاولنا، خوشی کا دن ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک معجزہ ہو جائے، وارزقنا، اور ہم کو روزی عنایت کیجیے، وانت خیر الرازقین، آپ سب سے بہترین روزی دینے والوں میں سے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں اسے اتاروں گا تم پر، فمن یکفر بعد منکم، جو بھی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذبه عذاب لا اعذب احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب میں نے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تم نے بولا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو بناؤ تم معبود اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک ما یکون لی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کہیں گے سبحانک، یہ قیامت کے دن باضابطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باز پرس ہوگی، عیسائیوں کو سامنے کیا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے سامنے باز پرس ہوگی۔ عیسائیوں سے خطاب نہیں ہوگا چونکہ اللہ ان پر شدید غضبناک ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ وہ کہیں گے خدایا میں نے تو نہیں کہا تھا، جب تک میں ان کے درمیان تھا تب تک تو حالات ٹھیک تھے، میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے اس کا علم نہیں۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، جب کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا بناؤ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک، اللہ فرمائیں گے تیری ذات پاک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے زیبا نہ تھا ان اقول کہ کہوں میں وہ بات ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کوئی حق نہیں بنتا، ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو تو آپ کو معلوم ہے، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا کہ آپ کے اندر کیا ہے، انک انت علام الغیوب، آپ ہی غیبوں کو جاننے والے ہیں، ما قلت لهم، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے، الا ما امرتنی بھی، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، سوائے اس کے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، کیا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر گواہ تھا، شہیدا ما دمت فیہم،
جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود تھا، فلما توفیتنی، میں ان پر نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود تھا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ہی ان کے نگراں تھے، وانت علی کل شیء شہید، آپ ہر چیز سے خوب باخبر ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان گنہگار بندوں کے بابت بھی یوں کہہ رہے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نرمی کی درخواست کر رہے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں، خدایا ہیں تو یہ آپ کے نافرمان، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے مجھے خدا بنا دیا آپ کو چھوڑ کر، لیکن آپ بڑے غفور رحیم ہیں، اگر آپ ان کو بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ ہی کے پیدا کردے بندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا شرک کرنے والوں کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ قال اللہ ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، یعنی یہ چونکہ سچے نہیں ہیں، شرک کیا، اس لیے ان کے لیے آج کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار، سچوں کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ ہمیں بھی ان باغات کے اندر پہنچائے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے بڑی کامیابی کہ انسان جہنم کی آگ سے بن جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، للہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، زمینوں کی بادشاہت، وما فیہن، اور آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہت، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔